السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، ویلکم ہے. دوستو، آج کی ویڈیو BPSC TRE4 کے لیے اردو سبجیکٹ والوں کے لیے یا جو 1 to 5 کا دے رہے ہیں ان سب کے لیے اردو گرامر کے یہ سارے سوالات ہیں. یہ سارے سوالات آپ کے لیے ایگزام میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں. تو اس چینل پر پہلی بار وزٹ کیا آپ نے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے. چلیے شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 3، 2، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حروف کی 5 قسمیں ہیں. جو اس آپشن میں نہیں ہے تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. آپ نے پڑھا ہے کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع، محمل. آپ نے پڑھا ہے نا، انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلے گی اس کو لفظ کہیں گے. پھر اس لفظ کی 2 قسمیں، موضوع، محمل. موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو. محمل اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے ہم نے پڑھا پانی، وانی، چائے، وائے. تو پانی وانی میں پانی موضوع ہے، وانی محمل ہے. چائے موضوع، وائے محمل. پھر اس کے بعد لفظ کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. لفظ کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. لفظ کی یا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. تو اس میں جو حرف ہے اس حرف کی قسمیں پوچھا جا رہا ہے. تو حرف کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں. حرف کی 5 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے حروف جارہ، نمبر 2 حروف اضافت، نمبر 3 حروف تخصیص، نمبر 4 حروف عطف، نمبر 5 حروف فجائیہ. یہ 5 قسمیں حروف کی. آپ کو اس کو سب کو یاد رکھنا ہے. ایگزام میں ڈائریکٹ یہی سوال آ جائے گا، حروف کی کتنی قسمیں ہیں. اور یہ سب چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں جلدی، پتہ نہیں 3 ہے 4 ہے. تو آپ کو اچھے سے ذہن میں رکھنا. یہ سمجھ لیجئے کہ دوبارہ اس طرح کے سوالات آپ کو یاد نہیں کرنے ہیں. آج ہی اس سوال کو اچھے سے یاد کر لیجئے. اس ویڈیو میں اس طرح سے پڑھیے، اس طرح سے اس کو 1-2 بار دیکھ لیجئے، آپ کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو حروف کی 5 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ حروف جارہ. حروف جارہ کا دوسرا نام حروف ربط بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ. حروف جارہ کا دوسرا نام حروف ربط بھی ہے. اگر سوال ہو کہ حروف جارہ کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا دوسرا نام حروف ربط بھی ہے. اور حروف تخصیص کا دوسرا نام حروف تاکید بھی ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو حروف کی 5 قسمیں کون کون سی؟ حروف جارہ، حروف عطف، حروف اضافت، حروف تخصیص، حروف فجائیہ. یہ 5 حروف کی قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے، لفظ کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 5، 2، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو لفظ کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. یہ لفظ کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں. لفظ کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگلا سوال، وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ربط، حروف جارہ، حروف تاکید، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. پوچھا جا رہا وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں حروف ربط بھی، حروف جارہ بھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا حروف ربط کا ہی دوسرا نام حروف جارہ ہے، حروف جارہ کا ہی دوسرا نام حروف ربط ہے. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. آپ کو سوال اچھے سے پڑھنا ہوتا ہے. پہلے سوال پڑھیے پوچھا کیا جا رہا ہے. ابھی آپ حروف جارہ پہ ٹک لگائیں گے غلط ہو جائے گا، کیونکہ حروف ربط کا ہی دوسرا نام حروف جارہ بھی ہے. تو اس طرح سے آپ کو سوال اچھے سے پہلے دھیان دے کے پڑھنا ہوتا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے. جلد بازی کے چکر میں سوال غلط ہوتے ہیں. فرینڈس، آپ کو اس کا PDF چاہیے تو ٹیلی گرام سے جڑ جائیے. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، چینل کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے، وہاں آپ کو اس کا PDF مل جائے گا. اگلا سوال، ادب کی جمع کیا ہے؟ ادبا، ادبیات، ادیبوں، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. بتائیے ادب کی جمع. تو ادب کی جمع ہوتا ہے آداب، جو اس آپشن میں نہیں ہے. تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا.
ادب کی جمع کیا ہے؟ ادب کی جمع ہے آداب، اور یہ ادبا جو ہے یہ ادیب کی جمع ہے۔ دونوں باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ادب کی جمع آداب اور ادیب کی جمع ادبا۔ دیکھیے آپ کو اس طرح سے ویڈیو کو اچھے دھیان سے سننا ہے اور پڑھنا ہے کہ آپ کو دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، کہیں اور پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس طرح سے پڑھ لیجئے اس سبق کو، اس ویڈیو کو، اور سوال اسی میں سے ہی آتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ۔ کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ سوال پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہی پوچھ لے گا آپ سے کہ ادیب کی جمع کیا ہے، اور اس میں آداب دے دے گا، ادبیات دے دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ تو ادب کی جمع آداب، ادیب کی جمع ادبا، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 7، 2، حسب بالا میں سے 1 سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفات۔ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہوگا۔ معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں اسم کی؟ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم ذات، اسم صفات۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم ذات، اسم صفات۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں واو معدولہ کی مثال پہچانیے۔ طور، خوش، قول، حسب بالا میں سے 1 سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے مندرجہ ذیل میں واو معدولہ کی مثال۔ تو واو معدولہ کی مثال ہے اس میں آپشن نمبر بی، خوش۔ واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ تو واو معدولہ اس واو کو کہتے ہیں جو لکھنے میں تو آئے مگر پڑھنے میں نہیں آئے۔ جیسے ہم لکھتے ہیں درخواست، درخواست میں واو کے بعد الف بھی ہے، کا کے بعد واو بھی ہے، پھر الف ہے، لیکن واو پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں خوش، تو خوش میں خا ڈائریکٹ شین میں لگ جا رہا ہے، واو پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ تو جو واو پڑھنے میں نہ آئے اس کو واو معدولہ بولتے ہیں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے لکھتے ہیں نا خیر خواہ، تو خیر خواہ میں خا کے بعد واو بھی ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ واو کی 3 قسمیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ واو معروف اس واو کو بولتے ہیں جس واو سے پہلے پیش ہو اور اس کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ جیسے دیکھیے طور، طور، نور، یہ واو معروف کی مثال ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے واو کی 3 قسمیں ہیں، واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ۔ واو معروف اس واو کو بولیں گے جس سے پہلے پیش ہو اور اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں ہم، جیسے طور ہو گیا، نور ہو گیا، اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ واو معروف ہے۔ ایک ہوتا ہے واو مجہول، وہ واو جس سے پہلے پیش ہو مگر کھینچ کر نہ پڑھا جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جس واو کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں اس کو واو مجہول بولتے ہیں۔ جیسے قول، یہ قول جو ہے یہ واو مجہول کی مثال ہے، جو ہے واو معدولہ کی مثال ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ یا کی بھی ایسی ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا معروف، یا مجہول۔ یا معروف وہ یا جس سے پہلے جس یا کو کھینچ کر پڑھا جائے، یا معروف اس یا کو بولتے ہیں جس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بولیں روٹی، تو ٹی میں جو یا ہے نا اس کو ہم کیا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے کھیت ہے، یہ یا مجہول ہے، کھیت کیا ہے؟ کھیت میں جو یا ہے یہ یا مجہول ہے، اور جس یا کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کو یا معروف بولتے ہیں۔ اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال، جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 3، 2، حسب بالا میں سے 1 سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جملے کی بتائیے آپ لوگ، جملے کی 5 قسمیں ہیں جو اس آپشن میں نہیں ہے۔ آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ جملے کی 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو جملے نوٹ کر لیجئے، جملے کی 5 قسمیں ہیں۔ جیسے جملہ بیانیہ ہو گیا، نمبر 1 جملہ بیانیہ، نمبر 2 جملہ انکاریہ، نمبر 3 جملہ سوالیہ، نمبر 3 جملہ فجائیہ، اور نمبر 5 جملہ حکمیہ۔ جملے کی 5 قسمیں کون کون سی؟ جملہ بیانیہ، جملہ انکاریہ، جملہ سوالیہ، جملہ فجائیہ، جملہ حکمیہ۔ یہ جملے کی 5 قسمیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال، قواعد اردو کے خالق کون ہیں؟ ڈاکٹر شوکت سبزواری، مولوی عبدالحق، انشاءاللہ خواہ انشاء،
हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। क़वाइद उर्दू, तो यहाँ पे आप अच्छे से जहन में रख लीजिए, अब आगे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक किताब का नाम है क़वाइद उर्दू, दूसरी किताब का नाम है उर्दू क़वाइद, और ये दोनों उर्दू ज़बान की जो क़वाइद की किताब है। एक में पहले क़वाइद पे, दोनों किताब का नाम बिल्कुल सेम है, बस एक का अपोजिट है। एक है क़वाइद उर्दू, दूसरा है उर्दू क़वाइद। समझ गए आप? तो क़वाइद उर्दू, तो ये किताब तो मौलवी अब्दुल हक की है, क़वाइद उर्दू मौलवी अब्दुल हक की, और उर्दू क़वाइद ये डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है। और एक है दरियाए लताफ़त, ये इंशाअल्लाह खां इंशा की है। अगर पूछा जाए उर्दू क़वाइद की सबसे पहली कौन सी किताब है, तो वो है दरियाए लताफ़त, जिसके मुसन्निफ़ है इंशाअल्लाह खां इंशा। दरियाए लताफ़त जो है ये उर्दू क़वाइद की सबसे पहली किताब है, ये बात आप ध्यान में रखें, जिनके मुसन्निफ़ है इंशाअल्लाह खां इंशा। और क़वाइद उर्दू के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक, और उर्दू क़वाइद के मुसन्निफ़ डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी। अगर क़वाइद पहले है तो मौलवी अब्दुल हक, उर्दू पहले है तो डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, इस बात को आपको ध्यान में रखें। और यही सवाल में आ जाएगा, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे इम्तिहान हाल में, पता नहीं डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है या मौलवी अब्दुल हक की। आपको ये दोनों नाम भी पता होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न इस बात में होगा कि आया मौलवी अब्दुल हक की क़वाइद उर्दू है या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की। तो इसको अच्छे से अभी जहन में बिठा लीजिए कि क़वाइद उर्दू मौलवी अब्दुल हक की है, उर्दू क़वाइद डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है, इस बात आपको ध्यान में रखें। अगला सवाल, एराब की कितनी किस्में हैं? 5, 7, 8, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। तो एराब की जो है 8 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। एराब की 8 किस्में कौन कौन सी है? जैसे फतहा, कसरा, ज़म्मा, तनवीन, तशदीद, वक़्फ़, साकिन, मद, ये 8 किस्में एराब की, आपको 8 किस्में याद होनी चाहिए। कौन कौन सा है? फतहा, कसरा, ज़म्मा, जिसको ज़बर ज़ेर पेश बोलते हैं, ज़बर ज़ेर पेश 3 ये हो गया, तनवीन, तशदीद, साकिन, मद, वक़्फ़, ये 8 किस्में जो एराब की है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, बनावट, साख, इश्तिक़ाक़ के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। देखिए सवाल ये बन जाएगा, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, या साख के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, इश्तिक़ाक़ के एतबार से इसम की कितनी किस्में, मैंने तीनों लिख दिया है। तो इन तीनों एक ही चीज़ है, बनावट के एतबार से पूछा जाए, या साख के एतबार से पूछा जाए, या इश्तिक़ाक़ के एतबार से पूछा जाए, तो इसकी 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन कौन सी? जामिद, मज़दर, मुश्तक़। जामिद, मज़दर, मुश्तक़, ये तीनों इश्तिक़ाक़ के एतबार से बोलिए, या बनावट के एतबार से बोलिए, या साख के एतबार से बोलिए, ये सब एक ही सवाल है। तो बनावट के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? जामिद, मज़दर, मुश्तक़, ये बात आप ज़हन में रखें। अगला सवाल, उर्दू क़वाइद के कितने अज्ज़ा होते हैं? 3, 4, 5, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उर्दू क़वाइद के कितने अज्ज़ा होते हैं? तो उर्दू क़वाइद के 5 अज्ज़ा होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उर्दू क़वाइद के 5 अज्ज़ा कौन कौन से होते हैं? तो 5 अज्ज़ा होते हैं, जैसे इल्म हिजा, इल्म नहव, इल्म सर्फ, तरतीब से देखिए, नंबर 1 इल्म हिजा, नंबर 2 इल्म नहव, नंबर 3 इल्म सर्फ, नंबर 4 इल्म बयान, नंबर 5 इल्म बलागत। ये 5 अज्ज़ा होते हैं उर्दू क़वाइद के, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 5 अज्ज़ा आपको याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं PDF में डाल दूँगा अलग से, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जैसे एराब की 8 किस्में हैं, वो 8 किस्में मैं उसमें लिख दूँगा। इसी तरह से उर्दू क़वाइद के कितने अज्ज़ा होते हैं? 5 हैं, वो 5 ये सब आपको PDF में मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप PDF में ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। PDF आपको पता ही है कि हो सकता है कि डीपली पूछ ले, तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। उर्दू क़वाइद के 5 अज्ज़ा होते हैं, कौन कौन से? इल्म हिजा, इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म बयान, इल्म बलागत। अगला सवाल, मुस्तक़िल अल्फाज की कितनी किस्में होती हैं? 4, 2, 5, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं, बताइए। मुस्तक़िल अल्फाज की कितनी किस्में होती हैं? तो मुस्तक़िल अल्फाज की 5 किस्में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुस्तक़िल अल्फाज की 5 किस्में होती हैं, और गैर मुस्तक़िल अल्फाज की कितनी किस्में होती हैं, वो आप
آپ کا رائٹ ہو جائے گا، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے ضمہ پیش رفع یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے، ضمہ رفع پیش یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اور جس حرف پر ضمہ ہو یا پیش ہو لکھا ہو یا رفع ہو تو وہ مرفوع کہلائے گا، مضموم کہلائے گا، اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھیں۔ جس طرح سے فتحہ زبر نصب یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، فتحہ بھی زبر کو بولتے ہیں اور نصب بھی زبر کو بولتے ہیں، تو جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح بھی بولیں گے اور منصوب بھی بولیں گے۔ تینوں چیزیں آپ کلیئر کر لکھیے زبر زیر پیش سے۔ جس حرف پر ضمہ ہو، اگر سوال میں ہو جس یہاں پہ لکھا ہوتا ہے جس حرف پر رفع ہو اس کو کیا بولیں گے، تو اس کو بھی مرفوع مضموم بولیں گے۔ کیا لکھا رہتا ہے جس حرف پر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں، تب بھی یہی جواب ہوگا مرفوع اور مضموم۔ سیم اسی طرح سے جس حرف پر فتحہ ہو یا نصب ہو یا زبر ہو اس کو کیا بولیں گے، اس حرف کو منصوب بولیں گے، مفتوح بولیں گے۔ اسی طرح سے جس حرف پر کسرہ ہو یا زیر ہو اس کو کیا بولیں گے، اس کو مجرور بولیں گے، اس کو مکسور بولیں گے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اس طرح سے یاد کر لیجئے کہ یہ بالکل ایزی سوال ہوتے ہیں، آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اچھے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اور سوال انہی میں سے کوئی آتا یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلا سوال، معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 4 5 3 5 4 حسبے والا میں سے ایک سے زائد حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں بتائیے؟ تو معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں، آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں، کون کون سا؟ جیسے ہو گیا جملہ خبریہ جس کے اندر کسی چیز کی خبر دی جائے، جملہ سوالیہ، نمبر 3 جملہ امریہ، جملہ استعجابیہ، جملہ فجائیہ۔ یہ معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جملہ خبریہ جس میں کسی چیز کے وجہ سے زید بیمار ہے، یہ خبر دیا جا رہا ہے۔ جملہ سوالیہ، کیا تم وہاں جا رہے ہو کیا، جملہ سوالیہ جملہ ہو گیا۔ جملہ امریہ، ایک گلاس پانی لاؤ، اس طرح کے جملہ جملہ استعجابیہ، جملہ تعجب ہو کسی کی، جملہ فجائیہ افسوس۔ تو معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں ہیں، اور یہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں سب میں آپ کو کر کے دوں گا PDF میں انشاءاللہ، تو اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ کو۔ اگلا سوال، بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 5 حسبے والا میں سے ایک سے زائد حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کون کون سا؟ مفرد اور مرکب۔ تو یہ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں لاحقہ کی پہچان کیجیے۔ کمظرف، بد اخلاق، صحت مند، حسبے والا میں سے ایک سے زائد حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ لاحقہ کی پہچان کرنی ہے آپ کو۔ لاحقہ سمجھتے ہیں نا، کسی معنیدار لفظ کے بعد میں کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کو لاحقہ بولتے ہیں۔ جیسے تو کم ظرف، بد اخلاق، یہ دونوں تو سابقہ ہے، کم اور بد یہ دونوں پہلے آیا ہوا تو یہ سابقہ ہو گیا۔ صحت مند میں مند جو ہے یہ لاحقہ ہے، تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال، بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ دیکھیے ایک ہی طرح سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، لفظ کی کتنی قسمیں، یہ سب کئی طرح کے سوال بنتے ہیں، اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اس سب کو آپ کو اچھے سے ویڈیو کو 3 بار دیکھیے، اچھے سے ذہن میں بٹھائیے۔ ابھی پوچھا کیا جا رہا ہے، بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں۔ ابھی آپ کو کیا پوچھا تھا، معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں تھی؟ 5 قسمیں۔ ابھی اوپر پڑھا نا آپ نے، معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ سوالیہ، جملہ امریہ، جملہ استعجابیہ، جملہ فجائیہ۔ یہاں پوچھا جا رہا بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، تو بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں ہیں، آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کیا؟ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں، کون کون سا؟ مفرد، مرکب، مرتب۔ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں کون کون سی ہے؟ مفرد جملہ، مرکب جملہ، ملتف، میم لام تا پا، ملتف۔ تو یہ بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں ہیں، معنی کے اعتبار سے جملے کی 5 قسمیں، بناوٹ کے اعتبار سے جملے کی 3 قسمیں۔ اگلا سوال، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 4 2 حسبے والا میں سے ایک سے زائد حسبے والا میں سے کوئی نہیں، بتائیے۔ بالکل ایزی سوال ہے، لفظ کی 2 قسمیں ہیں،
ہوگا، تعداد میں یا تو واحد ہوگا یا جمع ہوگا، حالت میں ہوگا بھائی یا تو فاعل کے حالت میں ہوگا